الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي رواية: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار فقال: أمؤمنون أنتم؟ وسكت. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: نعم يا رسول الله. قال: وما علامة إيمانكم؟ قالوا: نصبر على الرخاء ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمنون أنتم ورب الكعبة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ایک طرف انسان اپنی کوشش اور اپنی محنت سے کوئی چیز سوچتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں: وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. مگر بندے کی سوچ، بندے کی چاہت، حقیقت میں نتیجہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جاننے والے ہیں، علیم ہے. اس لیے تمہاری چاہت کیسی ہو، تمہاری سوچ کیسی ہو، تمہیں کیا دیا جائے کیا نہ دیا جائے، وہ علیم ہے، جانتا ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے. اس کو کب دیا جائے کب نہ دیا جائے اور کس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کسی کی چاہت کے مطابق فیصلے ہو یا کسی کی چاہت کے خلاف فیصلے ہو. ان اللہ کان علیما حکیما. وہ علیم اور حکیم. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم نہیں چاہتے ہو مگر وہی جو رب العالمین چاہتے ہو. یعنی کسی کی چاہت کے مطابق انفرادی پرائیویٹ ان میں سے کسی ایک کی زندگی یا اجتماعی طور پر پوری انسانیت اور خاص کر کے مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت، اس کی چاہت، اس کے ارادے کے خلاف تم کوئی کام کرنا بھی چاہو تو یہ نہیں ہو سکے گا. وہی ہوگا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو اللہ پاک چاہتے ہیں. روایت جو آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی جماعت کے پاس سے گزرے. صحابہ کرام کی وہ جماعت جو مدینہ منورہ میں رہتی تھی اور مکہ اور دوسرے اطراف سے آنے والے مسلمانوں کی جنہوں نے نصرت کی، مدد کی، ان کو انصار کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان سے پوچھا: امؤمنون انتم؟ کیا تم لوگ ایمان والے ہو؟ مومن تو تھے ہی، مسلمان تو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تازگی فرمانا چاہتے ہیں، اس کو بار بار دہرانا چاہتے تھے. تو صحابہ کرام خاموش رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا: نعم یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ مؤمن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا: وما علامت ایمان؟ تمہارے ایمان کی کیا نشانی ہے؟ حضرات انصار نے جواب میں 3 چیزیں فرمائی. سب سے پہلے فرمایا: نشکر علی الرخاء. جب اللہ پاک کی طرف سے راحت، آرام، سکون، چین اور امن ملتا ہے، زندگی خوشگوار گزرتی ہے تو نشکر علی الرخاء، اس راحت اور آرام پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں. ونصبر علی البلاء. اور کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو اللہ کی نسبت سے اس کو سہ لیتے ہیں، اس کو برداشت کر لیتے ہیں. اور تیسری علامت فرمائی: ونرضى بالقضاء. ہم اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی ہیں. یہ 3 چیزیں جب انصار نے فرمائی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا مؤمنون انتم ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم تم سب کے سب مومن ہو۔ یہ 3 علامتیں حدیث شریف میں ہمیں بتلائی، شکر گزاری، حالات اور پریشانی آئے تو صبر سے کام لینا، اور اللہ پاک کی مرضیات اور اس سے فیصلوں پر راضی ہونا۔ یہ 3 چیزیں جب صحابہ کرام نے فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم کھا کر فرمائے، بہت بڑی قسم ہے ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم مومن۔ ایک طرف کی جماعت آئی اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مومن ہیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، انہوں نے زبانی دعوے کیے، ابھی امتحان نہیں ہوا اس لیے وہاں مومن کہنے سے منع کیا۔ اسی لیے یہاں بھی صحابہ کرام سے پوچھا گیا المؤمنون انتم، اسلام ظاہر کا نام ہے اور ایمان باطن کی اندرونی کیفیات کا نام ہے، تو اندر کی رسائی کس کی ہو سکتی ہے؟ اس لیے جب ظاہری دعوے کیے گئے تو اللہ پاک کی طرف سے فرمایا کہ کل آپ فرما دیجیے کہ اسلمنا، تم ایمان نہیں لائے، تم ظاہری آغاز سے اسلام کی فرما برداری کرتے، اندرونی جو یقین کی کیفیت ہے وہ بہت سارے لوازمات کے ساتھ ہوتی ہے، وہ آسان نہیں ہے۔ جب صحابہ نے ان علامتیں فرما دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا۔ تو جہاد جو آئے مدینہ منورہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تو آپ نے منع فرمایا، قل اتعلمون اللہ، تم اللہ پر احسان جتلا رہے ہو اپنے دین کا، یہ فرمایا، اور بھی ایمان والوں کی آگے تعریف فرمائی کامل مؤمنین کی۔ دوستوں اور بزرگوں، میں اور آپ زندگی میں کہیں شکر کے مواقع آتے ہیں، کہیں صبر کے موقع آتے ہیں، کہیں اللہ کی مرضیات اور اس کی رضامندی پر راضی رہنے کے حالات آتے ہیں، اولاد میں آ سکتا ہے، مال و دولت میں آ سکتا ہے، انفرادی زندگیوں میں کہیں کوئی موقع ہوا، اجتماعی زندگیوں میں پوری امت کے ساتھ بھی مختلف حالات آتے رہتے ہیں۔ نوردار القضاء، حضرت رابعہ رضیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، بعد میں فرشتوں نے جب سوال جواب ہوئے تو کسی بزرگ کو خواب آیا کہ رابعہ وسیلہ سے پوچھا گیا کہ کیا تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہو؟ فرمایا کہ میرے ماننے سے کیا ہوگا، وہ جب مجھے اپنا بندہ اپنی بندی مان لے یہ اصل چیز ہے، اللہ پاک مجھے اپنا سمجھ لے۔ اس لیے قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو عجیب و غریب انداز میں عبدیت کا لفظ سمجھا ہے۔ معراج جیسا اتنا بڑا مقام، وراء الورا آسمانی دنیا کی فہرست ہے، لیکن وہاں بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اسی طرح دوسری آیتوں میں بھی عبدا اذا صلی، جو نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ پاک فرماتے ہیں عبد ہمارے بندے، تو یہ عبدیت رضامندی۔ حضرت صاحب القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ تم یہ چاہو کہ اللہ پاک تم سے راضی ہے یا نہیں، تو اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ تم اللہ پاک سے ہونے والے فیصلوں پر راضی ہو۔ بیماری آئی، تکلیف آئی، پریشانی آئی، حالات آئے، لڑائی جھگڑے ہوئے، کتنے فساد ہوئے، ان تمام حالات میں تم اپنے اللہ کی مرضیات پر راضی رہو گے۔ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا، یہاں 2 آیتیں جو فرمائی وما تشاءون، 29ویں پارے کی اور 30ویں پارے کی جو میں نے آیتیں پڑھی اس سے پہلے قرآن کریم کا ذکر ہے، قرآن نصیحت ہے، ومن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے قرآن کریم کی طرف راہ اپنائے، اور نہیں چاہو گے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ دوسری 29ویں پارے میں بھی یہی فرمایا، یہ مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہا ہے، یہ آیتیں اور یہ واقعات کا سلسلہ کہ ہمیں اللہ پاک کی مرضیات پر راضی رکھنا، اور زندگی قربانی کا نام ہے۔ ہم اور آپ قربانی سے فارغ ہوئے جانور، لیکن بہت بڑی قربانی موت تک ایمان پر باقی رہنا ہے، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ پاک کے ہر فیصلے پر راضی ہونا، یہ مومن کی سب سے بڑی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہی بڑی قربانی ہے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنجر علاقے میں ریگستان میں اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اور ایک لمبی مدت 3000 4000 سال کے بعد
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی سرزمین پر مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل والی جو قربانی اسی واقعے کو ہم بڑی قربانی سمجھ رہے ہیں، لیکن اس سے بڑی قربانی یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ اپنی اور اپنی اولاد اور اپنی آنے والی نسلوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، ریگستان ہے، کوئی انسانی آبادی نہیں، دور دور تک کوئی انسانی رہنمائی کرنے والا کھانے پینے کی چیز ہے کوئی چیز میسر ہے۔ یہ ایک لمبی مدت تک ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے گئے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہزاروں سال کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ اس آخری نبی کے لیے اس پوری نسل نے شام کا سرسبز و شاداب علاقہ چھوڑا، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نے مکہ مکرمہ کی وادی غیر زرعی ایسی زمین جہاں کوئی کھیتی باڑی وہاں آباد کیا۔ یہ 3,500 سال تک کی پوری نسلوں کی قربانی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی گئی۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی قربانی۔ اس لیے جانور کو ذبح کرنا یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں واجب ہے، اس سے انکار نہیں، اور قرآن کریم نے اسی لیے اس قربانی کے موقع پر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ وہاں تقوی مطلوب ہے تم سے، یہ تو علامت ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے جو عمل فرمایا فصلی لربک وانحر کے ذریعے حکم دیا گیا اس کی تعمیل ہے، اور یہ بھی بڑی قربانی ہے۔ اس سے کتاب اللہ خود فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی، لیکن قربانی کی یہی ایک شکل نہیں تھی، سب سے بڑی چیز تو یہ تھی اپنے جذبات کی قربانی ہے۔ وہ اسماعیل جو برسوں کے بعد تمناؤں اور دعاؤں کے بعد مل رہے ہیں، اور اب اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کو ذبح کروانے کا حکم نہیں دے رہے ہیں، خواب میں بتلا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو حقیقت کروانا چاہ رہے ہیں۔ یہ بتلاتا ہے کہ زندگی میں قربانیوں کی مختلف شکلیں، سب سے بڑی جو قربانی کی شکل ہے اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو قربان کرے، گناہ پر شیطان اور نفس آمدہ کرے اور اس وقت انسان رک جائے، یہ بڑی قربانی ہے۔ اپنے جذبات کی، اپنے خیالات کی قربانی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت پر تشریف فرما ہوئی، 6 مہینے میں آپ نے خلافت چھوڑ دی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سپرد فرمائی۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی، ایک عہدہ اور ایک منصب بھی ہے۔ ساری امت آپ کے ساتھ ہے، لیکن مسلمانوں کی دو جماعتوں میں تفرقہ ہو جائے گا، یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں ہے۔ ان کے پاس بھی 40,000 سے زیادہ کا لشکر تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی شام میں 7,000 کا لشکر۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے قربانی دے دی اور خلافت سے الگ ہو گئے، دستبردار ہو گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سپرد کر دیا۔ اور پھر 20 سالوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے افریقہ، ایشیا کے اوپر جو ہماری قدرت، یہ سارے جو لوگوں کی جزیرے ہیں، ان سب کو آپ نے فتح کرا۔ تو ظاہر میں کچھ چیز ایسی ہوتی ہے، لیکن جب قربانی دی جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نتائج اچھے ہی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، ہم جن حالات میں زندگی گزارتے ہیں، جس ملک میں ان کیفیتوں کے ساتھ اس وقت ہم گزر رہے ہیں، ملک عجیب و غریب ایک قسم کا ٹرننگ پوائنٹ پر ہے اس وقت ملک۔ انتخابات کے نتائج نے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور وہ تنظیمیں جو سمجھ رہی تھی کہ ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ رب العالمین جو چاہتے ہیں وہی فیصلے ہوتے ہیں، انسانوں کے فیصلے، انسانوں کی اپنی کوششیں ہوتی ہیں، اس سے روکا نہیں گیا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اعمال صالحہ کرو، تمہارے اعمال اللہ پاک کے یہاں بیکار نہیں جائے گا، تمہاری کوششیں رائگاں نہیں جائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور سب کچھ وہاں ملنے والا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز اس الیکشن کے نتائج نے بتلایا کہ ملک میں کوئی اکثر آبادی اور ملک کی ایک بہت بڑی آبادی چین سکون اور امن و عافیت مانگتی ہے،
لڑائی جھگڑے فتنے فساد اور قومیت میں ایک دوسرے کو تقسیم کرنا یہ نہیں چاہتا۔ برسوں سے محنتیں ہو رہی ہے، 2 سال پورے ہو رہے اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ملک کو انسانیت کے نام پر الگ الگ مذاہب میں تقسیم کیا ہے، یا ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کو الگ الگ ورگ میں تقسیم کیا گیا، لیکن ملک کی ایک بہت بڑی آبادی نے بتلا دیا۔ یہی اس ملک کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ یہاں تشریف لائے، دین اسلام کو انہوں نے پہنچایا، اپنی خانقاہوں میں ذکر اللہ کے ساتھ غریبوں مسکینوں سماج کے گزارے ہوئے، سماج میں جن کو کوئی مقام نہیں ہوتا ہے ایسوں کو آپ نے مقام عطا فرمایا، اور اس کے نتیجے میں اس ملک میں یہ گنگا نگری تحریک جس کو کہا جاتا ہے یہ پرواز رہی، اور اس وقت بھی یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے جو ہمیں سوچنے کے لیے اللہ پاک نے موقع عنایت کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ لیکن یہ بتلا دیا کہ جب ہم بھی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی سے ہمدردی سے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس ملک کے باشندوں کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو اللہ پاک کی ذات عالی پر یقین کرتے ہیں، وہ مخلوق سے نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ پاک سے کرتے ہیں، وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور یہ سماج اور سوسائٹی میں انسانیت کو زندہ رکھنے والے، انسانیت کی ہمدردی اور غمخواری کرنے والے صوفیاء کرام نے اس ملک میں یہی سبق دیا۔ یہاں بہت سارے بادشاہ بھی ایسے گزرے، ہندوستان کے لیول پر بھی، مرکز میں بھی اور صوبہ گجرات میں بھی۔ قحط ساری ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سالن چھوڑ دیا تو لوگ بھوکے بن گئے۔ دریائے دجلہ کے اس کنارے پر اگر کوئی ایک آدمی بھی بھوکا رہے گا تو اللہ پاک حضرت عمر سے پوچھیں گے، عمر کو اس کا جواب کہنا ہے۔ یہ تہذیب و تمدن اور یہ انسانیت کی ہمدردی اور غمخواری جس نے اس ملک کو آباد کیا۔ اسی لیے آزادی سے پہلے مشترک حکومت قائم ہے ہندوستانیوں ہی کی، انگریزی دور گاندھی جی نے اس وقت یہ کہا کہ اگر سب سے بڑا آئیڈیل اور نمونہ حکومت کا اگر چاہیے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلا گیا۔ انہوں نے سیرت پڑھی تھی، ان خلفائے راشدین کی خلافت کو دیکھا تھا تو ان کی زبان سے نکلا کہ یہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس ملک میں وہ ہمارے لیے رسوا اور نمونہ ابوبکر عمر۔ ایک بڑی عمر کی بوڑھی عورت، اس کے گھر میں صبح سے پہلے ایک صاحب پانی کا انتظام کرتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پانی کا انتظام اس کے لیے کرتے۔ ایک دن دیکھا کہ مجھ سے بھی پہلے کوئی آ کر اس بڑھیا کے گھر میں پانی کا انتظام کر رہا ہے، صفائی کر رہا ہے۔ باہر جا کر حضرت عمر نے سوچا کہ آئندہ کل دیکھوں کہ کون ہے، ذرا جلدی سے گئے، دیکھا تو مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین بلکہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق حضرت عمر سے پہلے وہاں جا کر اس دنیا کا کام کر رہے ہیں اور جن کو مسلمانوں کی خلافت پر تشریف فرما۔ یہ اس ملک نے مسلمانوں نے دیکھا اور اس ملک نے دیکھا کہ یہاں ایسے اہل اللہ آئے جنہوں نے ملک کی کمائی سے ایک پیسہ نہیں لیا، اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا، اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بنائی اور اس ملک کو آباد کرنے کے لیے باہر کی حکومت کی کوئی 1-5 پیسے کی مدد نہیں لی، پوری زندگی اس طرح گزاری کہ اپنی ہی کمائی سے خلیفہ وقت بادشاہ وقت اپنی کمائی کے ذریعے اس ملک میں آبادی، ملک کی پریشانی تکلیف کو دیکھ کر اتنی بڑی وہ قربانی ہوئی۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے صوفیاء کرام اور صوفی منیش بادشاہوں کی برکت سے اس ملک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو آباد رکھا۔ اتنی بڑی تعداد، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کو مائنورٹی نہیں کہا جائے، اس کو 2 نمبر کی میجورٹی کہا جائے۔ سوچ بدلی جائے، ہم اپنے آپ کو مائنورٹی اقلیت میں نہ کریں۔ ہم سے اتنے چھوٹے چھوٹے ممالک ہے کہ 10-15 ملک ان کی آبادی ملا کر بھی ہندوستان کے مسلمانوں کی آبادی کے برابر نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی آبادی اس ملک میں مسلمانوں کی، ہم اپنے قرآن کریم کے ساتھ احادیث نبویہ اور سیرت نبویہ، مسائل شرعیہ،
ان تمام کے ساتھ پورا اسٹرکچر دین اسلام کا ہمارے پاس موجود ہے۔ مدارس کا لاکھوں کی تعداد میں نیٹ ورک لگا ہوا ہے، تو 3 لاکھ کے قریب، بلکہ کچھ لوگوں نے کہا 5 لاکھ کے قریب مساجد اس ملک میں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہاں کی تعلیم، یہاں کے صوفیاء کرام، یہاں کے مقاصد، یہاں کے مدارس، ان سب کو دنیا بھر کے اندر لوگ بڑی عظمت اور قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اصلی جو اللہ پاک کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس وقت ملک کے حالات ایسی کروٹ لے رہے ہیں کہ جو اس کو بدلنے کی سوچ رہے تھے، پورا پلان ان کا فیل ہو گیا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ 100 سال سے جو محنتیں کی جا رہی تھی، لیکن اس موقع پر ایسی عجیب و غریب چیزیں وجود میں آئی جو ان کی سمجھ سے باہر ہوئی۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک اور موقع ہے۔ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنی محبت اور صوفیاء کرام والی طبیعتوں کی بنیاد پر اس ملک کے باشندوں کو اپنا بالکل دشمن نہ سمجھیں۔ ہرگز ان کو کوئی اس طرح کی چیز نہ سمجھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اکثریت ایسی نہیں ہوتی، یہ خود بھی پریشان ہے اپنے مسائل میں۔ مسلمان تو وہ ہے جو یہ اعلان کرے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فکر کی، وزیر خزانہ کی آفر قبول کر لی، فکر مندی بننے کی آپ نے پیشکش قبول فرمائی اور خود فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے، ملک کے خزانے کی صحیح ہم تقسیم کریں۔ اس لیے دوستوں اور یہاں کے حالات مختلف قسم سے لوگوں کو پریشان کیے۔ ایسے موقع پر ایک ایسی امت جس کے پاس اپنا قرآن، حدیث، اسلامی اور سیرت نبوی، یہ بنیادی جو ڈھانچہ ہے دین اور اسلام کا، یہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ہم دنیا کو پیغام دے سکتے ہیں۔ آپ سے 1400 سال پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دنیا کی 2 بڑی سپر پاور طاقتوں سے سابقہ ہوا، ایرانین امپائر اور رومن امپائر، اور تیسری مصری سکھ جیسا تہذیب اور کلچر والا ملک جو اپنے کو بڑا سمجھا۔ یہ 3 الگ الگ کلچر اور الگ چیزیں اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے ان لوگوں میں ایمانیات کی ہوائیں اذا حبت ریح الایمان، ایمان کی ہوائیں ایسی چلی کہ ملک کے ملک دین اسلام میں داخل۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک کا دین صحابہ کرام نے اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور مکمل محفوظیت کی شکل میں لوگوں تک یہ دین گیا۔ لوگوں نے سوچا سمجھا تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ پاک کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوئے۔ یہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے بتلایا کہ ہمارے پاس وہ دنیا کا ایڈمنسٹریشن ہے اور ہمارے پاس وہ دنیا کا منظم نظام چلانے کا قانون ہے جو ہمارا اپنا نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس ذات نے یہ دیا ہے یہ بڑی باریک بینی سے سارے انسانوں کے اندرونی جذبات کو، انسان کے اندرونی سوچ کو، نفسیاتی علوم جس کو کہا جاتا ہے منو وجنان، اللہ پاک نے قرآن کریم میں بار بار انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، انسان کی طبیعت کیا ہوتی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اندر کیا سوچ چل رہی ہے۔ انسان کو جب راحت دی جاتی ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہتا ہے میرے رب نے اکرام کیا، اور جب اس سے نعمت لے لی جاتی ہے تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے میری عزتی کی توہین کی۔ اللہ پاک فرماتے کل آگے کی مضمون اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں یہ صبر اور شکر، یہ وہ 2 نعمتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی، انہوں نے اس کی قدر کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، امتحان اللہ پاک لے رہے ہیں اور وہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائے ہوئے، نبی کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو ایسے بنایا کہ امتحان اللہ پاک نے خود امتحان لیا اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو کامیاب کیا۔ السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللہ پاک ان سے راضی ہوئے۔ اس سے یہ دعوت اور یہ پیغام
حضرات صحابہ کرام 15-17 ہجری میں بلوچ کے بندرگاہ پر حضرت عثمان بن ابی العاص کے بھائی حکم بن ابی العاص جو گورنر ہے حضرت عمر کی طرف سے حضرت عثمان بحرین میں، انہوں نے اپنے بھائی کو یہاں بھیجا خانہ بروز اور تیسرا ہے دبیل کراچی کے پاس، 3 جگہ پر یہ جماعت آئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور یہ برکتیں ہیں ان نیک اور پاکیزہ نفوس کہ یہاں بہت کچھ کیا گیا، لیکن حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اس ملک کی وابستگی کے لیے اسلام ہے، یہاں سے اسلام کبھی بھی نہیں سکتا ہے۔ حضرت نے بڑے کلائی کے ساتھ ان چیزوں کو ذکر فرمایا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن دوست اور بزرگوں کو ضرورت ہے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضیات پر چلیں، اس کے اوپر بھی اللہ پاک کی طرف سے وعدے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لنستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، کہ اللہ پاک نے ایمان اور اعمال صالحہ ان دونوں کی بنیاد پر وعدہ فرمایا کہ ضرور بھی ضرور ہوئے زمین پر ہم تمہیں خلافت عطا فرمائیں، ضرور بھی ضرور قرآن نے فرمایا۔ اس لیے یہ جو حالات آئے ہیں یہ موقع ہے ہمارے لیے اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ ملک کی فضا اور ملک کی آب و ہوا تھوڑی اس طریقے سے نرم ہوئی ہے کہ ایسے موقع پر حسن اخلاق اور وہ بھی دنیاوی کوئی لالچ نہیں، اللہ کی رضا ملنے کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی باتیں پہنچانا ہوتی ہے، یہ اگر ہم کریں گے تو اس ملک میں بھی وہ سدائیں آئے گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آئی، صحابہ کرام کے لیے بادشاہوں نے پیغام بھیجا مسلم خلیفہ کے پاس کہ ہمیں صحابہ کرام کون ہوتے نبی کے لوگ، ہمیں ان کی زیارت کرنی ہے، ہمارے ملک ہمیں ان کو بھیج۔ وہ چلتے تھے تو قومیں باہر نکل کر صحابہ کرام کو دیکھنے آتی تھی یہ کون سے اللہ کے بندے، یہ وہ اخلاق عالیہ تھے جس نے اس ملک میں بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ نظام الدین اولیاء اور بہت سارے حضرات ہے، ایک لمبی لسٹ ہے مشائخ چشتیہ، اسی طرح مشائخ سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ، شستالیہ، عبد الخالق پروفیسر بہت بڑے ہیں، انتقال کر گئے، انہوں نے ہندوستان کے مشائخ کی لسٹ پر کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ گجرات کی سرزمین سارے بزرگوں کو راجا ہے، سارے سلسلے تصوف کے یہاں چلے اور عبد اللہ نے پورا لوگوں کو اللہ کا دین پوچھا ہے، اس لیے یہی ہمارے لیے ضمانت ہے دین اسلام۔ حضرت عمر کا ایک ہی جملہ تھا کہ ہم نحن قوم، ہم ایک قوم تھی اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ پاک نے اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی، اس لیے ہم جب اس کو چھوڑ دیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے پھر مسلط ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو حالات بدلتے ہیں دعاؤں سے بدلتے ہیں، نماز اور عبادات سے بدلتے ہیں، اخلاق اور معاملات سے بدلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔